الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة جدي إبراهيم بشارة عيسى ورؤيا أمي آمنت بالله صدق الله العظيم جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاکاروں نہ شرماؤ سنو کانوں سے آواز جو آتی ہے محمد کی گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی میں صدقتی میں آمنتو جد گھر محمد آیا او بختا والی چمکے جھولی محبوب خدا نو پایا او جدنی کھڑکتے پہ موری سکھ دے بن منگیا دے گھر آیا اے رحمت رب دی مار کے ٹاٹا سنے جگنو آن وسایا کسے پوچھیا عید دے چن کونو کئی تینو عید کرئی ہے اس جواب دیتا میری زندگی وچ کے جی رات بھی آئی ہے او ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوڑے انگل بھرئی ہے بس راز انگل دے اشارے تے میں ٹٹ کے عید منائی ہے کونین دے وچ دو نبیاں دی کونین دے وچ دو نبیاں دی اون تصویر دا نام حسین جے باطل دا دل چیر دیتا اون تیر دا نام حسین او تقریب یزید دی دل دل وچ تے تعمیر دا نام حسین اج خاکی میں کیوں نہ فخر کراں سڈے پیر دا نام حسین میراج دا دھم دھام ہاہوراں دا چرچا عام ہا جبریل ہاتھ غلام ہا بلغ العلا بکمالہی
دھماں پیاں ملکاں دے وچ ہو کے ملے فلکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمالہ آیا نخالی جدر گیا جہڑا گیا او تر گیا پرجوش سکدہ مر گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل یوے مٹکن کرے پا آکھے عربی ایتان سا کنکرے اتاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ عقیدت نال محبت نال اچھی آواز نال سونے دی ذات مل کے دروشی سنونا ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب کنے پہلے جنہیں ساتھیں درود شریف پڑھے انہیں کو مدبانہ درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہی میں قریب تھی جاؤ تو کچھ سونے دی شان سونے میں انشاءاللہ لطفاتی ہی میں ڈارا آگتا تھی جاؤ میں کسے پڑھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بہتوں کو جزائے خیر عطا فرمائے تھوڑا تھوڑا ہی میں قریب تھی جاؤ تاکہ جلسے دا موجودی بانا من جائے جوان تھوڑا آگتا تھی پجا تھی کو چاہتے تو آگتا تھی جاؤ بزرگاں ماشاءاللہ وانڈا بیٹھے تھی اللہ دا بندہ ہاں ماشاءاللہ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اج دے مہمان خصوصی ہیں پیر طریقت راہبر شریعت مناظر ابن مناظر حضرت مولانا علامہ حسنین احمد توسوی مدنی صاحب جو کہ الحمدللہ تشریف گھنین اور انہیں ہی دور دراز سفر کر کے آمان والے خطیب پاکستان واعظ خوش الہان قاری القرآن خطیب نکتہ دان شیری بیان حضرت مولانا عمر فاروق علی پوری صاحب جو کہ الحمدللہ دور دراز سفر کر کے حضرت تشریف گھنین جلدی انشاءاللہ سٹیج دیو تو تشریف گھننا سن تو کپڑا قرآن بھی سنے سن سنے محبوب دا فرمان بھی سنے سن توجہ نال باہو یہ چند گالی عرض کرنے ہیں توجہ نال باسو انشاءاللہ فائدہ تیسی اگر کوئی گال سمجھ آوے تو کیا آکسو یہ ڈھلی نا کیا آکسو جی چاہاں دے تو کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان جا سنو عظمت جا سنو اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائیے بڑی عظمت عطا فرمائیے بڑا مقام عطا فرمائے اتنی شان دیتی ہے کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی آسمان کو بلندی ملے سونے محمدی وجہ کنے زمین کو پستی ملے سونے محمدی وجہ کنے سبزے دی لاحق عنادل دی چاہک دریاوے دا متراتم تھی ونا سمندر نہ موج زن تھی ونا صبح کو سویرہ مل گئے راتیں کو اندھیرہ مل گئے دن کو اجالا مل گئے جنت کو جوانی مل گئی ہے حورے کو ملاحت مل گئی ہے فرشتے کو تقدیس مل گئی ہے تو سب اساں جگ ورگے کٹے تھے بیٹھے سونے محمدی وجہ کریں آدم علیہ السلام کو عظمت ملے سونے محمدی وجہ کریں نوح علیہ السلام کو شان ملے سونے محمدی وجہ کریں ابراہیم علیہ السلام کو مقام ملے سونے محمدی وجہ کریں یوسف علیہ السلام کو حسن ملے سونے محمدی وجہ کریں 1,24,000 نبیوں کو شان ملیے مقام ملیے سونے محمدی وجہ کریں صحابہ کو شان ملیے سونے محمدی وجہ کریں آل بیت عظمت ملیے سونے محمدی وجہ کریں قارئ کو قرات ملیے سونے محمدی وجہ کریں مفتیان کرام کو فتوے ملین سونے محمدی وجہ کریں تسوں تساں جگ ورگے کٹے تھے بیٹھے ہیں آکو چاکو ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ والا زور لا کے سبحان اللہ سنوا تھا کہ میں تقریر شروع کرا ماشاءاللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لام بھی تاکید دا قد بھی تاکید دا دو تاکید جمع کر کے خطاب فرمائے رب کائنات نے فرمایا پکی تے ٹھکی تے سچی گل مومنو میں تیرے تو منت لاری تھی میں تیرے تو احسان کر چھڑے می عزیز دوستو منت ہو دی احسان ہو ہے احسانو قدن فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان ہوندرہ نے تو سا میرے کلو میں تیری خدمت کرو میں تیرے کلو میں تو سا میری خدمت کرو کو دن احسان دا بدل احسان لیکن منت کو دن بدا ساری زندگی کتنے گھوڑے گھسے نہ رہ منجے منت سمجھ نہ کرے نہ رہ منجے جری لہن تک بھی نہ آوے اللہ سیاں کیری منت فرمایا اذ بعث فیہم رسولا اپنے یار محمد مصطفیٰ تو کدے چھڑے می او یاد دیری تمی جنہ چہرہ بڑھا کے فرمایا والضحا او یاد دیری تمی جنہ ظلف سجا کے فرمایا واللیل اذا سجا او یار دیری تمی جو قسم پوا کے فرمایا ما زاغ البصر او یاد دیری تمی جو قرب عرشت گھن منجے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا او یاد دے دیتے میں جنہی چادر دا ذکر اللہ فرمائے یا ایوہ المزمل او یاد دے دیتے میں جنہی کمبل دا ذکر اللہ فرمائے یا ایوہ المدثر او یاد دے دیتے میں جنہی سینے دا ذکر اللہ نے فرمایا لم نشرح لک صدرک جنہی شان اچھا تو سچا آلت اولا بلند و بالا بڑھا کے اللہ نے کائنات کو پیغام دیتے میں جیاں خدا کوئی نہیں اور جیاں محمد مصطفیٰ کوئی نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرا عقیدہ میرے ساتھ کرام دا عقیدہ جتا اللہ نے اپنی شان دا تذکرہ فرمائے بلنا سونے دی شان دا تذکرہ کر چھوڑے فرمایا الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرا عقیدہ میرے ساتھ اکرام دا عقیدہ رب العالمین ہے رحمت للعالمین ہے اور رب ہے اے شاہ عرب ہے اور رب ذوالجلال ہے اے آمن دلال ہے اون دی خدائی ہے ان دی مصطفائی ہے اون دی خلقت ہے ان دی امت ہے اون دی مغفرت ہے ان دی شفاعت ہے اون جیاں خدا کوئی نہیں اور ان جیاں محمد مصطفیٰ کوئی نہیں او محبوب اللہ نے اپنے محبوب گوار سے چونویں دیتی ہے یار دیتن چونویں شان دیتی ہے چونویں کتاب دیتی ہے چونویں اخلاق دیتن بولو چاہ اخلاق دیتن چونویں نا محمد احمد صلی اللہ سارے بولو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز دوستو اللہ نے میں کو پتر دیتے میں گیا مفتی صاحب کرے میں کہ حضرت بال دا نا کیا رکھا حضرت نے فرمایا ون مولی زبیری دا نا رکھنے محمد احمد کہتا مٹھو محمد احمد میں کہ حضرت کیا مل سی حضرت نے فرمایا جنت مل سی میں کہ جنہ رکھن نال جنت مل جائے تو سودا سستا ہے کھاتا سستا ہے بلکہ نہ رکھ دی دے محمد احمد اور انشاءاللہ یقین ہے اللہ پاک نا دی نسبت نال جنت اج بھیج دے سی اچھے قدرہ سبحان اللہ عزیز دوستو نات سارے انبیاء دے بڑے پیارے ہیں نات آدم علیہ السلام دا بڑا پیارا ہے نات نوح علیہ السلام دا بڑا پیارا ہے نات ابراہیم علیہ السلام دا بڑا پیارا ہے 1,24,000 نبیوں دے نا بڑے پیارے ہیں بڑے سونے بڑے میٹھے ہیں لیکن سب انہوں نا میرے محبوب دا زیادہ پیارا ہے بل میں پڑھتا رہنا سب نام پیارے لگ دینی سبحان اللہ
سب نام پیارے لگ دینی اے وکرا نام محمد دا سب نام پیارے لگ دینی اے وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے دے اللہ دے بعد زمانے دے اے چرچا عام محمد دا آقا نے جب اعلان کیتا آقا نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا چھوڑی سوئی نہ گھر وچ عاشق نی وہ چھوڑی سوئی نہ گھر وچ عاشق نی کیتا خوب کرام محمد دا اچھو چکو سبحان اللہ عزیز دوستو اللہ نے ساری کائنات کو بنا چھوڑے زمین و آسمان شجر و حجر بروبا نباتا جمادات پرنچن حرق علما اللہ نے ساری کائنات کو بنا چھوڑے جیملے اپنے محبوب دی تخلیق دیواری ہے اللہ نے 4 قسم کھاجن کتی 4 قسم کھاجن کہیں جا آکھر نال کہیں دی خیش نال اپنی خیش نال اپنی مشیت نال وہ 4 قسمہ قرآن درجن سبحان اللہ کی سبحان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین فرمایا تین دی قسم ہے زیتون دی قسم ہے طور سینا پہاڑ دی قسم ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اور عظمت شہر مکہ اور مدینہ دی قسم ہے میں اپنے محبوب کو خوبصورت بنائے اور اچھی شان دیتی ہے بڑے اللہ نے اپنے محبوب کو بڑے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے اچھے کو مرکز سبحان اللہ مکہ دے چوک چرے دے ایک بڑھڑی کھڑی اممہ کھڑی ہے دیکھ دی بنجن والی معلوم تھی نہیں ہے ایک جوان رانا حسین جوان پوچھتن اممہ تو کیوں کھڑی ہے کتھا ونجنا چاہن دیئے بڑھڑی جواب دے نہیں ہو میں چلو فلاں جگہ تے ونجنا چاہن دیا علاقہ چھوڑنا چاہن دیا وہ جوان رانا جنم علاقہ کیوں چھوڑنا چاہن دیئے کیوں ونجنا چاہن دیئے بڑھڑی آدھی میں سنے اتھی ایک محمد نامی شخص ران دے نمہ دین سے دے نمہ کلمہ پڑھ دے نمی گال کریں دے اور میں انہیں دے ڈر کرے اپنے پاپ دے دین دے اتے قائم رہنا چاہ دیا میں علاقہ چھوڑنا چاہ دیا او جوان رانا دے نمہ آمد کو پچھا اما دی گھٹی سر ترہ گندن چاہتی وندن اور بلڈی دے آپ نے دل نشین گالی کریں دے وندن جتا منجنا یوتی پچھا دی تنے بلڈی کچھ معاوضہ دے ونا چاہ دیئے او جوان رانا دے نمہ میں معاوضہ بھی نہیں گھندہ رہا میں تو مفت خدمت کریں دا رہے میں دا کمزور ہے دی بلڈی دی اوہ میرا بچڑا میں کنان ساتھ ہوں جیولے میں مکہ جندر سمت گزر ہوں ملسا تو تعالی خلاق علاہی میں تو تعالی خلاق علاہی میں او دن اممہ میرا نانا کچھ تو افسردہ تھی ویسے تو حیران رہ ویسے بلڈی آدھی ہے میرا اوہ میرا پتر او جوانا سنا جوانا میں افسردہ نہ تھی سا حیران نہ تھی سا نہ کنان ساتھ ہوں وہ ہے کہ اممہ تجھے نہیں خاطر مکہ چھوڑ کے تائیے محمد تہاں بلد میں کل کلمہ جب پڑھا محمد تو تعالی خلاقنا لا الہ پڑھو چمال کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑھڑی کلمہ پڑھ گن دیئے انہیں کہ بھئی بڑھڑی انتظار کریں دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر دیانا بڑھڑی اتے کوڑا کل کر سٹیں دیئے ایک دیوار بڑھڑی گئے بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمو میرے صحابہ دی جماعت ہو میرے یاروں میرے دیوانوں مستانوں پروانوں پتہ کرو میری مہربان کتا ہے پتہ کتا گیان کتا کہ حضوروں بیمارے صحیب فراش بستر علالہ جو تو ستی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے
یارو چلو جل دے بلڈی دی عادت واسطے دو جہان دے سردار بنے پین جن دروازے تے پہنچن دستک دینن کون انا محمد رسول اللہ نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت نعرے تکبیر ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے تے گئے کھڑن بلڈی کو دسایا گئی میں کملی والے تشریف گھنن وضوحات چہرے والے تیری عیادت واسطے بستر علالہ دے ہوتے ستی ہوئی بلڈی نا چیخا نکل گئے حضور اندر تشریف گھنن بلڈی آدھی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں من گئیاں میں ہر گیا تسا جیت گئے وے مہربانی چا فرماؤ میں کو الکلمہ چا پڑھاؤ اشہدو ان لا الہ پڑھو چا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ جمع لگائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ایک صحابی بیٹھے تھے رودا بیٹھے حضور نے فرمایا او میرا یار رودا کیوں ہے صحابی جواب دینن ابو ہریرہ جواب دینن اللہ دے محبوب میں کو اماں نے مارے میں تو رودا بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ماں اور پتر دا معاملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کیویں دی سکتے نا مار پتر دا معاملہ ہے صحابی عرض کرنے سونا اصل گالے ہے کہ میری والدہ حالی تک مشرک آئے تو جی سچائی دے ہوتی ایمان نہیں گھن نہیں جے ویلے میں تجھے بار گئے چوٹھی کے گیا میری اممہ نے میرے کو پوچھے اے ابو ہریرہ کتوں آجا پائیں میں اممہ کو جواب دیتی میں اممہ میں اون نبی دی بارگاہ چوٹھی کرنا پیاں جتا جبریل بھی آج دی دنال حاضر تھی نے میری ماں نے میں کو مارنا شروع کر دیتے گھروں کر دیتے تھی آگے جب ابو ہریرہ میں دے درد نہ والا میں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ نہ دے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ بولتے ہیں کیا جواب دیتے ابو ہریرہ الکردن سونا میں آنکہ اماں کو اکل و خرد کا چھو نہ سکا وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا میں اماں کو آکے میں اماں میں حضور سے ہی کو بیٹھے اماں کو آکے میں اماں میں دنیا جہان دے دروازے چھوڑ سکتا میں تیرا دروازہ بھی چھوڑ سکتا لیکن سونے نبی دے دروازہ میں نہیں چھوڑ سکتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اتنا کیوں ہے روندہ ہویا ابو ہریرہ کرنن سونا دیوان والے کرے منگو چا مادی مان منگن واسطے آیا بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جاگے دینا اللہم آدی ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ دی والدہ کو ایمان والی دولت نصیب فرما اے اللہ ابو ہریرہ دی والدہ کو ایمان والی دولت نصیب فرما ابو ہریرہ کھڑن تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چاہتی بیٹھن ابو ہریرہ وال دوڑ پین بھج دے بیندن حالانکہ ابو ہریرہ جہاں درویش کری تیز قدم نال چل دا نہیں کہیں اچھی آواز نال بولے نہیں اج بھج دا لیندے کہ دامن پکڑ کی دے دامن پکڑ کے بدھنا ابو ہریرہ خیر تیری کیوں بھجدا ویندے کیوں دوڑ دا ویندے ابو ہریرہ دامن جب دیکھ دے میں آدھر نہیں یار میں کو بنجن دے ہو بابا جی کے دیکھنا چاہنا کہ پہلے میں پہنچ دا یا میرے آقا دی دعا پہنچ دیئے گھر بن کے دستک دنن مم بالباب کون ہے میرے دروازے تے ابو ہریرہ دن اما گترے بڑھڑے ہاتھ دے اندر مارن دی طاقت موجود ہے تو پتر والا مار کھان وقت حاضر تھیا کھڑے پتر والا مار کھان وقت حاضر تھیا کھڑے بڑھڑیا دیو میرا پتر تھوڑی دیر انتظار کرنا پوسی والا دروازہ کھل سی حضرت ابو ہریرہ دن جے ویلے میری اماں دی آواز میرے کرنے دے اندر پئیے مجمر فاروق صاحب میرے کرنے دے اندر پئیے
میرے ضمیر نے فیصلہ دے دیتے کہ حضور دا تیر نشانے دے لگ چکا ہا یہ وجہ کنے آواز دے بچوں گوفر دی تلخی رخصت ہے امام دی لذت کار فرمائی جے میرے دروازہ کھلے اپنی اماں دے چہرے کو ڈٹھمی ایمان دا سورت طلوع تھی چکا ہا اللہ نے اپنے محبوب کو عرش اعلیٰ دیتی ہے دین اعلیٰ دیتے شان اعلیٰ دیتی ہے مقام اعلیٰ دیتے قرآن اعلیٰ دیتے آل بیت اعلیٰ دیتن آپ کو تذرہ سبحان اللہ تے اے جرا مہینہ چل دا پہ شعبان دا رمضان دا اے اللہ دے مہینے ہیں اے قرآن دے مہینے ہیں اللہ سے سجدہ کرے میرا بندہ آون میرے در تے پکی اور سچی توبہ کر چا میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دے ماں اللہ دی رحمہ سجدہ نہیں کھڑیے اب گوش بے برا دی راتا نہیں پئیے وال عظمت پری راتا نہیں پئیے یہ دیوہارا مغفرت دا سیزن ہے مارکا بخشش دا سیزن ہی میں جی میں فصل دا سیزن ہوں دے کمان دا سیزن ہوں دے رنی دا سیزن ہوں دے یہی میں بخشش دا کیا ہے سیزن ہے اللہ دی رحمہ سے نہیں کری میرا بندہ میرے درد والا اللہ دا قرآن فرمانے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم او میرے محبوب آخرہ میرے بنجے کو اگر ترے گناہ بہت زیادہ انتا میں رحمت دری کوئی ٹھکانہ نہیں اگر ترے جی گناہگار کوئی نہیں تو میں جی معاف کرن والا بھی کوئی نہیں اللہ سے تو کی طرح نے دنیا دے مدے تقریبے کرے دور ہونے نا انہیں دے کوچا انہیں دے بنگلے انہیں دے محل تقریبے کرے دور ہونے نا اللہ سے تو سارے کرے بنائی نا پتنی طرح ٹھکانہ کتا ہے اللہ کے عالم نے فرمایا مہات سارے کنے منڈا لیکن اپنا ٹھکانہ اپنی کوٹھی کتی دور نہیں بنائی فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ما تشارک کنوی جدہ قریبی مینا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی جب اتنا قریبی مینا میں کو پکارا کرنا میں ہی تیری پکار دی لاج رکھنا لاہمی میں ہی تیرے آنسو پونجانا لاہمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات دا سناٹا چھاویں دے اللہ دی رحمت آسمان دنیا دے اتا کے پکار لیں حل من مستغفرین کوئی ہے میرے کلو سلو کرن والا کوئی ہے میرے سامنے ہنجو وہاں والا کوئی ہے بے اولاد منگے بے آبرو منگے فرمایا جو کچھ منگ دے ویسو میں عطا کرے دا ویسا اور یہ ایک حدیث قدسی ہے اللہ رب عزت نے فرمائے میرے محبوب آخرہ میرے بندے کو لو ان اولکم واخرکم حیاکم نمیتکم جنکم انسکم ذکرکم منساکم نطبکم جابسکم قاموا فی ساعت واحدہ تھوڑے اگلے پچھلے جنہیں مر گئے او جنہیں زندہ ہیں او عربی عجمی مشرقی مغربی سارے دے سارے میرے سامنے دامن پھیلا گنن فیسألو کل سائل مسئلتا فیسألو کل سائل مسئلتا ہر منگن والا اپنی مراد ظاہر کرے ہر منگن والا اپنا مقصد پیش کرے فرمایا لما آتی تو کل سائل مسئلتا میں ہر منگن والے دا دامن بھر دے ماں ہر منگن والے دی مراد پوری کر دے ماں تو میرے محبوب میرے خزانے دے اندر اتنی کمی بھی واقع نہیں تھی دی جتنی چل دوے سمندر کوئی سوئی سکتے سوئی دے سرے دے پانی آ سکتے لیکن میرے خزانے دے اندر اتنی کمی بھی واقع نہیں تھی دی ما عندکم جنفد و ما عند اللہ باق اے تا دنیا دے خزانے جڑے ختم تھی ونجن والے ہیں اللہ دے خزانہ تا باقی رہن والا ہے لیکن گناہگار سجنن اللہ سیاں سادے تا دامن دے وچ ایک نیکی نہیں ایک اچھائی نہیں ایک بھلائی نہیں ایک چنگائی نہیں کچھ کہنی سادہ تا دامن خالی ہے سا خدا نے ہوئی شرمان دیے کرے منہ نہ لوں دامن جو خالی ہویا پلے کاکھ نہیں اللہ سیاں سا کرے منہ نہ لوں گناہگار جو تھیو سے خطاکار جو تھیو سے جنہ کدے ہی نہ آئے اللہ سیاں سا کچھ شرمان دیے تیرے در تے کیڑے منہ نہ لاؤں اللہ سے کہ تو کو میں کدے کہ تو نے کیا گھننا ہوں
اچھایا گھنو بھلایا گھنو چنگایا گھنو او میری یہ پیشکش ہے خطانا دے ڈھیر گھن کے آؤ غلطے نے ڈھیر گھن کے آؤ اتنی خطانا گھنو کہ زمین و آسمان دندر بھی نہ سما سکن لیکن میں اپنی شفقت اور جلالت قسم تمہارے گناہ کرے دگنی رحمت گھن کے انتظار کرنا آؤ تو صحیح سر جھکاؤ تو صحیح ندامت عشق آؤ تو صحیح تجھے عاملت دے میری راضی تھی منت کوئی دیر کہنی او میرا بندہ آ میرے درد والا پکی اور سچی توبہ کر چا میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دے ماں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے حضرت تشریف گھنین نعرے تکبیر ایمنا 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 نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ حضرت مولا عمر فاروق علی پوری نعرے تکبیر بہت ہی دور دراز سفر کر کے تشریف گھنین علی دے پرلے پاسوں خطیب پاکستان وائز خوش الہان قاری القرآن خطیب نقطہ دان شہنشاہ خطابت حضرت مولا محمد عمر فاروق علی پوری صاحب تو بالکل میں وہ گال مقامہ چاہے روا کیا بیان کرنا پیا ہمیں اچھے حکمر قدر سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر علیہ پاسے کنے دیہات علیہ پاسے آنے پہن دیہات علیہ پاسے کنے ایک جوان آدھا پہ ہاتھ شراب دی بوتل چاہتی ودے ہاتھ شراب دی بولو مارکا ہاتھ شراب دی بوتل چاہتی ودے دے دے ہون سامنے امیر المومنین آندے پہن تو مجھے ہاتھ شراب دی بوتل ہے دون کرتی سی ول سزا ول گال وط اے ترتیب بگو حضرت عمر جی امیر المومنین عام گال تو ہے نا سوچون پائے گی بھی ہون کیا کرا پشتے بج پوا مول عمر فاروق صاحب سوچو دی پشتے بج پوا اللہ کسی بھی ڈٹھی انن سڑواگ انسان حضرت عمر دے گو کوڑ تو چلدا نہیں بھی بکا سٹا ڈٹھی انن چاگ انسان دیکھ سن چاہیے نوے شراب ہے دل دل توبہ کیتی سی اے کسی اللہ سیاں آج میں کو عمر دی مار کرے بچا چا آج بعد میں شراب نہ پیساں آج بعد میں شراب نہ پیساں جولے پکی اور سچی توبہ کی تھی سی حضرت عمر بالکل قریب آ گئے حضرت عمر بالکل قریب آ گئے فرمانے او جوانا ہاتھ کا چاہتی ودائیں سونا کھیر چاہتی وداں کچی وداں کھیر چاہی وداں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے ای بوتلتا مدینے علیہ شراب پہنن کی ویدے کھیرے سیاں دیکھو چاہ کھیرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے والے بوتل چاہتی ہے ڈھکن کھلے نن کھیر ہی بولو چاہ کھیر ہی کھیر رہا او خدا جرا شراب کو کھیر بڑھا سکتے تھوڑے سارے گناہ کوئی معاف کر سکتے ٹائم بالکل تھوڑا ہے میں کو بھئی سے پر میں نے پہن بھی تھوڑی جی شہادہ دی جھلکی میں اگر تو توجہ ہوئے تا زیادہ تھا ہی میں 2-4 منٹی میں اچھی مرکہ کو ذرا سبحان اللہ ایک لمبی کہانی ہے درد بھری کہانی ہے عظیم لوگوں دی کہانی ہے لیکن چونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے تھوڑا جے میں تو کچھ سامنا چاہنا کہ انہاں لوگوں نے قرآن دی خاطر دین دی سربلندی واسطے کی میں قربانی دیتی ہے آپ کو ذرا سبحان اللہ عزیز دوستو وڈا محرم دی دیوہارا میں دیئے علی اکبر دی شہادت ہو گئی ہے میرے امام علی اکبر دی لاش تے آیا ہے ظالم امام دبانو پکڑ کے کہ حسین ہون تک لوگوں دے جنادے چہ نہ رہ گئے ہون جے میں نے اپنے جوان دا جنادہ تھا میں تو وقت نو پتہ لگے میرے امام نے بھی اترے کہ ہنجدہ قطرہ صاف کر کے فرمائے بھی قضائی کا ربی رضی مالکہ تری میں قضائی تمری بھی رضائی مالکہ تری فیصلہی میں تمہرا حوصلہی میں مالکہ تری تقدیری میں تمہیں شبیری میں علی اکبر دی لاشے کو جا کے ان کے خیمہ دے قریب رکھ دینا خیمے دے اندر تشریف کرنا فرمانے رباب تیاری کرا میرے علی اصغر دی میں جوان میں ذبح کرا دیتا ہے معصوم میں ذبح کرا کے کائنات کو پیغام دینا چاہتا کہ معصوم دیتے جا سکتے جوان دیتے جا سکتے نہ لڑا قرآن چھٹ دے نہ محمد فرمان چھٹ دے میں صدقے جاؤں ماجی استقامتوں جو کو پتے نہ میرا کھیر پی نلال میدانت ونجھوں والا ہے زبت ہی منجھوں والا ہے قرآن ہی پڑھ دی بیٹی ہے لوری بھی دی بیٹی ہے فرمایا یا
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قرآن پڑھ دی بے لوری نہیں دی بیٹی ہے نال شہزادہ نال مخاطب تھی گری پہ میرا چم فردوسی گل عطر او میرا چم فردوسی گل عطر ہے صابران دا فرزندے اے بچڑا کبو بھی گانے دا کرما دا نام بلندے نار پیاوی رباب ہوتے کرے ہس کے تیر پسندے بد شامیہ کن اس گردہ معصوم وی غیرت مندے معصوم گزرے تو قرآن پڑھیندہ رہ گئے جوان گزرے تو قرآن پڑھیندہ رہ گئے حضرت زینب آبجن حضرت زینب آبجن او میرا پھر حسین ایک میری غلط من جی میری بھیڑ کیا کرنا چاہنی ہے حضرت زینب آبجن او جنہ جوان چل سکتا وہ تو قربانی دے کے والا ہے ایک مہربانی فرمایا اے جنہ 6 مہینہ نبالے ان واسطے پانی دا بندوبست کر رہے ہیں ان واسطے پانی دا بندوبست کرے اول شہر نے کلم چاہ کے اپ جو سبحان اللہ ڈھیلی نہ حضرت زینب آدھی کھڑی ہے تو حسین میں جا چین میں جاؤ بھیا تو حسین میں جا چین میں جاؤ بھیا بال علی اصغر کو پانی پلیا تو حسین میں جا چین میں جاؤ بھیا بال علی اصغر کو پانی پلیا بھیا تو نکلنی توڑے پانی بندے فرمان سیدہ سبو پسندے اے بچورے سابل سدیا بال علی اصغر کو پانی پلیا چھوٹے کچھ درہاں تک قرآن پڑھیندہ رہ گئے وڈے کچھ درہاں تک قرآن پڑھیندہ رہ گئے اندر بھی قرآن پڑھیندہ رہ گئے تو باہر بھی قرآن پڑھیندہ رہ گئے سب کچھ سبق لے کے گئے کہ جو کچھ تھی مجھے کر گزرا ہے لیکن قرآن دا دامن بولو چاہ قرآن دا دامن قرآن وہ کتاب ہے جنہیں جھکے کوچا کر دینے انسان کک تیا ودا ہوئے ذلیل تیا ودا ہوئے حال کنے بے حال ہوئے کوئی پرسان حال نہ ہوئے قرآن نال تیاری لاوے اللہ پاک اس طرح تاج پوا چھوڑیں دے کملی والے نے فرمائے جڑا بندہ چاہ دے کہ میرا ترہ بلند ہوئے پگڑ بلند ہوئے ٹھاٹ تو باٹ ہوئے واہ واہ ہوئے بلے بلے ہوئے کو قرآن دا دامن پکڑ قرآن دا دامن پکڑنا تیرا کم ہے تیرے ترہ تو پگڑ کچھا کر دے میں رب العالمین دا کم ہے جھکے کوچا کر دینے قرآن نال یا علاقے تو دیکھوں